السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال علی بن حسین علیہم السلام: کفانا اللہ وإیاکم کید الظالمین وبغی الحاسدین وبطش الجبارین۔ ایہا المؤمنون لا یفتننکم الطواغیت واتباعهم من اہل الرغبة فی الدنیا المائلون الیہا المفتونون بہا المقبلون علیہا وعلی حطامہا الحامد وحشیمہا البعید غدا، واحذروا ما حذرکم اللہ منہا وازہدوا فیما زاہدکم اللہ منہا، ولا ترکنوا الی ما فی ہذہ الدنیا رکون من اعدها دارا وقرارا، وباللہ ان لکم مما فیہا علیہا دلیلا۔ درود پڑھیے محمد خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد ولادت با سعادت حضرت امام سید ساجدین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، آپ تمام مومنین کرام و تمام راہ روان راہ ولایت و امامت کو مبارکباد عرض ہے۔ اور اسی طرح اعیاد شعبانیہ، ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، میلاد مسعود قمر بنی ہاشم حضرت ابوالفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام، و ولادت با سعادت حضرت علی اکبر ابن حسین علیہ السلام، و ولادت منجی عالم بشریت حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج الشریف، آپ تمام مومنین و تمام پیروان ولایت و امامت و تمام امت اسلامیہ کو مبارکباد عرض ہے۔ یہ ایام ماہ شعبان کے عظیم ایام ہیں۔ 3 مہینے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے ہدیے و تحفے کے طور پر مقرر کیے ہیں۔ اگر مومنین ان 3 مہینوں کی قدر جانیں، ایک رجب کا مہینہ ہے جو گزر گیا ہے ہمارے لیے، شعبان کا مہینہ ہے جو جاری ہے، اور اس ماہ کو رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، ماہ رسالت و ماہ نبوت ہے۔ اور بعد میں شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ، ماہ مبارک رمضان، جس کی تیاری کے لیے یہ 2 مہینے میسر آئے ہیں مومنین کو۔ ان مہینوں میں ایک تو خصوصیت ان کی اپنی ہے زمانی، اور ایک خصوصیت ان میں یہ ہے کہ ان کے اندر فراوان مناسبات ہیں، ولادتیں بھی ہیں و شہادتیں بھی، معصومین علیہ السلام و اہل بیت علیہ السلام کے پاک گرہنی کے شخصیات کی ان 3 مہینوں میں۔ اور آج ہمیں سعادت نصیب ہے حضرت امام سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام کے روز میلاد
والے بلند صلوات پڑھا دیں۔ کہ حکم ہے امام علیہ السلام کا، امام چہارم کا فرمان ہے کہ شیعوں کو ہماری خوشیوں میں خوشگوار ہو جاؤ اور ہماری غمیوں میں سوگوار بن جاؤ تاکہ ہمارے پیرو کہلا سکو۔ یہ ایام اللہ ہیں، یوم خدا، ویسے تو ہر دن اللہ نے بنایا ہے، اللہ کا دن ہے، لیکن وہ ایام جن میں خداوند تبارک و تعالی نے اپنی خاص تجلی دکھائی ہو ان کو قرآن کریم میں خصوصیت کے ساتھ یوم اللہ کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے فذکرہم بایام اللہ، اے رسول ان لوگوں کو ایام خدا کی یاد دلاؤ، ایام خدا ان کی یادوں میں تازہ کرو کہ یہ ایام ان کی ہدایت کے لیے ہیں۔ بہت سارے ایام ہیں جو ایام اللہ کہلاتے ہیں، اور ان میں خصوصیت کے ساتھ وہ ایام جن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے اور نجات کے وسیلوں کو خلق فرمایا ہے، جیسے آج کا دن 5 شعبان المعظم ہے، 3 شعبان امام حسین علیہ السلام کی ولادت، 4 شعبان حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت، و 5 شعبان امام چہارم کی ولادت باسعادت۔ اس کے بعد آگے مناسبات ہیں کہ انشاءاللہ آپ ان مناسبات میں بھی مجالس برپا کرتے ہیں، مومن و اظہار عقیدت کرتے ہیں۔ یہی ایام ہیں جو ہمیں ہدایت کے منبع سے قریب کرتے ہیں۔ ان ایام کے اندر تذکرہ اولیاء خدا کا اور ان کی تعلیمات کا، جس سے یہ سلسلہ قائم ہے۔ وقت کم ہے بہت، آپ کی خدمت میں نے چند جملے نورانی امام سید ساجدین علیہ السلام کے قول نورانی و حدیث مفصل سے ذکر کیے ہیں، تبرکاً و تیمناً مجلس کی برکت کے لیے، اور چند جملے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں یہ جملات ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس حدیث میں واعظ فرمایا ہے، نصیحت فرمائی ہے، ہدایت اپنے پیروکاروں کو خصوصی ہدایت فرمائی ہے۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ امام علیہ السلام کی امامت کا زمانہ عاشورہ کربلا کے بعد شروع ہوتا ہے۔ روز عاشور یہ امامت سید الشہداء سے منتقل ہوئی ہے علی ابن حسین علیہ السلام کی۔ ایسے حالات میں امامت اور اس کے بعد کے حالات جو عصر امامت حضرت سید ساجدین ہیں، یہ زمانہ بہت ہی تلخ زمانہ ہے اور بہت ہی امامت کے لیے دشوار زمانہ امام علیہ السلام کے لیے۔ کربلا تک تو ہم نے سنا ہوا ہے، پڑھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ کربلا سے پہلے اور کربلا تک کیا واقعات اور کیا مصائب اہل بیت علیہ السلام پر گزرے ہیں، جن میں سید ساجدین علیہ السلام شریک ہیں۔ اور یہ جملہ بھی آپ نے خطبہ ذاکرین سے سنا ہوا ہے کہ وہ تمام مصائب و سختیاں جو کربلا تک تھیں ان میں سید ساجدین برابر شریک رہے ان سختیوں میں، لیکن کربلا کے بعد کا زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ جو فقط سید ساجدین علیہ السلام نے وہ مصائب اور سختیاں جھیلی اور برداشت کی۔ کربلا کے بعد امام علیہ السلام کی امامت کا کچھ عرصہ قید و اسارت میں گزرا کہ اس دورانیے کے بارے میں تاریخ میں مختلف روایات نقل کی گئی ہیں کہ کتنا عرصہ اہل بیت علیہ السلام شام میں اسیر رہے اور اس کے بعد آزادی ملی اور واپس مدینہ تشریف لائے۔ اس عرصے کے بعد امام علیہ السلام مدینہ کے اندر قیام فرما ہوئے اور اپنا عہد امامت شروع ہوا، نبھایا
ہدایت امت کی اور دین خدا کی حفاظت جو فرائض امامت و منصب امامت میں شامل تھی. لیکن یہ وہ زمانہ تھا، امام چہاروں کی امامت کا زمانہ، چونکہ کربلا کا واقعہ اور شہادتیں ہو چکی، سید الشہداء اور آپ کے باوفا انصار اور اولاد اور کنبہ قربان ہو گئے، اور یہ خبر اس وقت کی دنیا میں پہنچ چکی تھی. کربلا کے بعد تمام شہروں میں اس وقت کی ایک بڑی سلطنت تھی، وہ سلطنت جو آج 30-35 ممالک بنتے ہیں، اس وقت ایک سلطنت تھی. اس وقت اتنی بڑی سلطنت کے اندر مسلمان رہتے تھے، کلمہ گو ہر شہر میں تھے، اور یہ خبر تدریجاً پہنچ گئی اس وقت کی پوری سلطنت کے اندر. جب یہ خبر پہنچی، لوگ پہلے لا تعلق تھے. کربلا کے واقعہ سے پہلے جو حکومتی نظام رہا رسول اللہ کی رحلت کے بعد، جس قسم کا نظام ملا، اس نے لوگوں کو اہل البیت سے لا تعلق بنا دیا. لیکن کربلا کے بعد صرف لا تعلقی جاری نہیں رہی، بلکہ بنو امیہ کے ستم کی داستان سن کر سہم گئے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے. اگر پہلے کسی میں جرأت اظہار تھی، کسی مجلس میں، محفل میں، تذکرے میں، سفر میں، حضر میں، کسی مقام پر اگر کسی کے منہ سے کوئی حق بات نکل جاتی تھی اہل بیت کی حمایت میں یا اہل بیت کی فضیلت و تعریف میں، کربلا کے بعد اس قدر خوف و دہشت لوگوں کے اوپر طاری ہوئی کہ سب سہم گئے، تذکرہ تک نہیں کرتے تھے. چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر بنو امیہ نے اور ان لعینوں نے، قاتلوں نے اولاد رسول اللہ کو، آل رسول کو معاف نہیں کیا تو ہمیں معاف نہیں کریں گے. اس وجہ سے خوف و ہراس اتنا لوگوں کے دلوں میں بیٹھا کہ مکمل انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی. عرصہ دراز تک، 3 سال تک کسی میں جرأت نہیں ہوئی کہ کوئی کھل کے تبصرہ کر سکے، اظہار کر سکے، ذکر کر سکے. کوفہ جو اہل بیت کا حامی شہر تھا، جہاں پر اہل بیت کے پیروکاروں کی ایک کثیر تعداد تھی، سید الشہداء علیہ السلام کو دعوت دینے والوں میں سے ایک بڑی جماعت وہاں تھی، اور پھر واقعہ کربلا کے دوران حاضر نہیں ہوئے، بعد از واقعہ کربلا یہ لوگ بھی سہم گئے. ایسے تاریخوں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے چھپ گئے جس طرح زمین پہ رہتے ہی نہیں ہیں، کوئی عطا پتہ، نام و نشان ان کا نہیں تھا بڑے بڑے لوگوں کا. 3 سال تک یہ خوف اور ہراس ان کے اوپر قائم رہا. 3 سال کے بعد ایک گروہ نے اظہار وجود کیا، توابین نے. سلیمان ابن سرد جو ایک کوفہ کے بڑے لیڈروں میں شمار ہوتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی لیکن پھر ساتھ نہیں دیا. توبہ کی انہوں نے کہ ہم سے وہ غلطی ہوئی. توبہ کرنے والوں کا لشکر بنایا گیا، 12,000 کا لشکر. یہ 12,000 بعد میں 4,000 ہو گئے، 6,000 دوسرے لیڈر آئے. انہوں نے آ کر اعلان کیا کہ یہ لیڈر اس کے پیچھے نہیں چلنا. ایک دوسرے لیڈر آئے، انہوں نے آ کر 6,000 افراد یا 8,000 ان سے الگ کر لیے. 4,000 سلیمان کے ساتھ رہ گئے اور انہوں نے لشکر تشکیل دیا اور بنو امیہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا. شامی لشکر آیا اور انہوں نے ان سب کو اس جنگ کے اندر تہہ کر دیا، ایک بھی نہیں بچا ان کا. یہ 3 سال کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا. 3 سال تک یہ خاموشی، سناٹا اور سہمے ہوئے لوگ تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوا، اب توجہ فرمائیں، بات کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. جو کہا ہے یہ نہیں تھا مقصود بتانا، یہ آپ کو پتہ ہے. جو بتانے جا رہا ہوں، جو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ یہ 3 سال سکوت،
خاموشی و سناٹا، اور اس کے بعد مملکت کے باقی علاقوں میں اور شہروں میں لوگوں کی صورتحال باعث بنی کہ عملی طور پر حضرت امام سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام خوف کی وجہ سے لوگ دور ہو گئے، امام علیہ السلام کے ساتھ رابطہ چھوڑ دیا، منقطع کر دیا، رجوع نہیں کرتے تھے امام علیہ السلام کی جانب، نہ شرعی مسئلے پوچھنے کے لیے، نہ ہدایت کے لیے، نہ رہنمائی لینے کے لیے، اور نہ یہ اعلان کرتے تھے کہ یہ ہمارے پیشوا ہیں یا ہمارے امام ہیں۔ اس کے بجائے مقامی افراد کو اپنا پیشوا اور اپنا لیڈر بنا لیا۔ مثلا بصرہ میں جو لوگ آباد تھے انہوں نے وہیں پر ایک گروہ بنایا اور ایک مقامی فرد کو اپنا لیڈر مان لیا۔ کوفہ میں جو رہتے تھے انہوں نے کوفہ میں ایک گروہ بنایا اور ایک مقامی فرد کو چن لیا، رہنمائی لیتے تھے۔ اسی طرح دیگر علاقے جہاں جہاں آبادی تھی، اور خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے نام لیوا اور ماننے والے وہاں قیام پذیر تھے۔ انہوں نے عملی طور پر امام علیہ السلام سے رابطہ چھوڑ دیا، بنو امیہ کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے اور وحشت کی وجہ سے۔ کربلا میں بنو امیہ کا ایک ہدف اور مقصد یہی تھا کہ ایسی دہشت ایجاد کر دیں کہ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی نہ گزرے کہ ہم اہل بیت کی طرف جائیں، اہل بیت کی پیروی کریں یا اہل بیت کے اطاعت کریں۔ اس سے پہلے سازشوں کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، کذب کے ذریعے اہل بیت سے دور کرنے کی کوششیں کرتے تھے، من گڑت حدیثیں بناتے، مبلغ خریدتے۔ کربلا سے پہلے اہل بیت سے دور کرنے کے لیے جو حکومتوں نے تدبیر اختیار کی، اس میں دو آپ کو عدد بتاتا ہوں، شماریات، ان دو سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اہل بیت کے مکتب سے و در اہل بیت سے دور کرنے کے لیے حکومتوں نے، بنو امیہ کی حکومتوں نے کتنا سرمایہ لگایا۔ یہ تاریخ شیعہ سنی نہیں ہوتی، تاریخ ہوتی ہے، وہ اس میں مسلک نہیں ہوتا، مذہب نہیں ہوتا، اس میں محبت و نفرت شامل نہیں ہوتی، وہ حقیقت ہے ایک تاریخ۔ یہ تاریخ جو عموماً اکثر لکھنے والے بھی غیر شیعہ ہیں، مورخین اکثر جنہوں نے تاریخیں لکھی ہیں، جیسے طبری ہے، جیسے ابن اسیر ہے، یا بڑے بڑے مورخین جن کی کتابیں حوالہ اور سند کی حیثیت رکھتی ہیں، ان میں کوئی بھی شیعہ نہیں ہے، اکثر حکومتوں نے لکھوائی اور اکثر لکھنے والے بھی غیر شیعہ تھے۔ انہی تاریخوں کے اندر یہ حوالے موجود ہیں کہ 9000 خطیب، 9000 اہل منبر خریدے گئے جن کو حکومت وظیفہ دیتی تھی، منتھلی تنخواہ ملتی تھی، ان کو بہت بھاری رقم دیتے تھے، اور ان 9000 خطیبوں کا کام یہ تھا کہ اپنے خطبوں میں، تقریروں میں، جمعے کے خطبوں میں علی اور آل علی کے خلاف جو کہہ سکتے ہیں وہ لوگوں کو کہیں، بتائیں، جس کو آپ پروپیگنڈا کہتے ہیں۔ 9000 خطیب پیڈ خریدے ہوئے، اور 4000 اہل قلم جو راوی روایتیں گڑھتے تھے، لکھتے تھے، 4000 افراد خریدے گئے جو لکھنے کے ماہر تھے، 9000 خریدے گئے جو بولنے کے ماہر تھے، تقریر کے ماہر تھے، سخنور تھے، اور ان افراد کو بھاری رقمیں خزانہ بیت المال سے دے کر کام یہ لیا جاتا تھا کہ آپ ایسا مذہب اور ایسی تعلیمات عام کرو جس سے لوگ اہل بیت سے دور ہو جائیں، اور اس کا اثر ہوا۔ ظاہر 9000 خطیب ایک وقت میں اگر تقریریں کریں، جمعہ پڑھیں، سرکاری خطبہ، درباری خطبہ پڑھیں، اور 4000 اہل قلم من گڑت اور جعلی حدیثیں گھڑ کے لوگوں کو بتاتے رہیں، عوام الناس کے پاس تو معیار نہیں ہوتا ہے معیار عوام کے پاس۔ مثلا ابھی میں ایک ادنا سا طالب علم آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہوں، جو کچھ میں کہوں گا آپ اس عنوان سے کہ طالب علم میں ابا کے باپ پہنی ہوئی ہے، بس جو کہہ رہے ہیں درستی کہہ رہے ہیں۔ ابھی میں اتروں ایک اور آ جائے گا یہیں پر، مثال دے رہا ہوں،
کوئی اور بندہ آ جائے گا، وہ آ کر جو کچھ کہے گا آپ کہیں گے چونکہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کتاب سامنے کھلی ہوئی ہے، کاپی ہے، جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے۔ ایک تیسرا آ جائے، چوتھا آ جائے، جیسا آج کل ہو رہا ہے، ایک مجلس جلسہ ہوتا ہے 24 گھنٹے کا، اور 24 گھنٹے میں 48 آدمی آ کر تقریر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، جو آتا ہے جو بات کرتا ہے، عوام ان 48-50 بندوں کی بات میں یہ تشخیص نہیں دے سکتے کہ ان میں سے صحیح کون کہہ رہا ہے اور غلط کون کہہ رہا ہے۔ عوام کو عوام اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ شعور ان کے اندر نہیں ہوتا۔ اگر یہ شعور پیدا ہو جائے، یعنی جب بات ہو رہی ہے تو وہ دیکھ لیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، تو ان کو عوام نہیں کہتے بلکہ خواص کہتے ہیں۔ جو تشخیص دے لے صحیح اور غلط کو، وہ خواص میں سے ہے۔ عوام کو عوام اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انہیں تشخیص نہیں ہوتی۔ جیسے آج کل ایک ٹی وی چینل کھولو، اس کے اندر ایک ہی خبر ایک طرح سے لگی ہوئی ہے، دوسرا کھولو اسی کے اندر یہی خبر کسی اور طرح سے لگی ہوئی ہے، تیسرا کھولو اس کے اندر یہی خبر ایک تیسرے طریقے سے لگی ہوئی ہے، اور جو آدمی جس چینل سے جو بات سنے تصدیق کرتا جائے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چونکہ ٹی وی چینل پہ ہو رہی ہے، تشخیص نہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا۔ اسی عوام کی کمزوری سے حکومتیں فائدہ اٹھاتی ہیں، سیاستدان فائدہ اٹھاتے ہیں، بڑے پیشوا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو بات انہیں عوام کے ذہنوں میں ڈالنی ہوتی ہے ڈال دیتے ہیں۔ عوام کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر یہ بنو امیہ کی حکومتوں میں یہ کام ہوا کہ زرخرید خطبہ اور کاتب ان سے کتابیں لکھوائی گئیں، حدیثیں لکھوائی گئیں، تقریریں کروائی گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اہل بیت سے کسی حد تک لوگوں کو دور کر دیا، ایک بڑی تعداد اہل بیت سے دور کر دی، لیکن یہ پراپوگنڈے کے ذریعے سے دور ہوئے تھے۔ پراپوگنڈا سن کر دور ہونے والوں کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور دہشت زدہ ہو کر دور ہونے والوں کی حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ میں حال حاضر کی آج کی مثال دوں آپ کو۔ آپ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر مشاہدہ کریں، آپ میں سے بعض کو تجربہ ہوا ہوگا پاکستان سے باہر کا بھی۔ شیعہ کے متعلق کتنی غلط فہمی دنیا میں پائی جاتی ہے، اسی پاکستان میں۔ ممکن ہے یہیں اسی محلے میں ایسے لوگ ہوں جن کے ذہنوں میں شیعہ کے بارے میں بہت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ شیعہ کے بارے میں جو تصویر ان کے ذہنوں میں ہے وہ غلط تصویر ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور یہ غلط فہمی کسی نے ڈالی ہے اس کے ذہن میں، پیدائشی طور پر تو لے کر نہیں پیدا ہوا، کسی نے ڈالی ہے، تقریر کے ذریعے، قلم کے ذریعے، سخن کے ذریعے، بات کے ذریعے، اشارے کے ذریعے، کہیں نہ کہیں سے یہ غلط فہمی اس کے ذہن میں ڈال دی گئی ہے، اور یہ غلط بات اس نے ذہن میں رکھ لی ہے کہ شیعہ ایسے ہوتا ہے۔ شیعہ مثلا ایک غلط فہمی جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے وہ یہ کہ شیعہ نعوذ باللہ قرآن کی تحریف کے قائل ہیں۔ مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، یہ غلط فہمی ہے، شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، تو یہ غلط فہمی ہے یہ، لیکن یہ ڈالی گئی ہے، جان بوجھ کر ڈالی گئی ہے کہ قرآن پر ان کا کوئی عقیدہ و اعتماد نہیں ہے۔ ویسے نہیں، شیعہ کا مذہب بھی قرآن سے ثابت ہوتا ہے، شیعہ کی حقانیت پر دلیل ہی قرآن ہے۔ اگر قرآن حجت نہ ہو، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں رہ جاتی۔ قرآن سب سے بڑا گواہ ہے اس مکتب کی حقانیت کے اوپر، لیکن یہ تہمت لگائی جاتی ہے، اتنی عام کر دی گئی ہے یہ تہمت، بلیم لگایا گیا، غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں۔ ایک ماجرا میں نے کئی دفعہ مجالس میں ذکر کیا ہے، آپ کی خدمت میں بھی اشارہ کر دوں، حقیقی ماجرا ہے۔ ایک پاکستان کے بہت بڑے جید خطیب تھے، خدا رحمت کرے، وفات پا گئے ہیں، کافی عرصہ سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ صوبہ سرحد کے ایک علاقے میں گئے تبلیغ کے لیے، اس وقت شیعہ اس علاقے میں نہیں تھے، یہ گئے وہاں تبلیغ کے لیے، تو انہوں نے دیکھا، پوچھا شیعہ کوئی ہے، تو کہا کوئی بھی نہیں، اس علاقے میں کوئی شیعہ نہیں رہتا۔ تو انہوں نے کہا سید ہیں، کہا ہاں سید ہیں، سادات ہیں، لیکن وہ شیعہ نہیں ہیں۔ تو انہوں نے لوگوں سے کہا مجھے سادات کے ہاں لے جائیں، وہاں گئے، جا کر انہیں اپنا تعارف کروایا، میں عالم ہوں، مولانا ہوں، شیعہ ہوں، میں نے سنا ہے آپ سادات ہیں، آل رسول ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کچھ کہنے کے لیے۔ وہ علاقہ ایسا تھا جس میں شیعہ کے بارے میں عجیب و غریب تصور پھیلایا گیا تھا۔
انہوں نے بات محلے میں پھیلا دی، آبادی میں، کہ شیعہ آ گیا ہے یہاں پر۔ جو لوگ سنتے تھے شیعہ آ گیا ہے، وہ پہاڑی لوگ وہ ڈانگیں سوٹے لیے ہوئے آتے تھے شیعہ دیکھنے کے لیے۔ ایک کمرے میں بیٹھک میں انہیں بٹھایا ہوا تھا چارپائی پر، لوگ باہر سے آتے دروازے سے آ کے پہلا سوال یہ کرتے کہاں ہے شیعہ۔ وہ میزبان بیچارہ شرمندہ ہو جاتا کہ یہ اس بدتمیزی سے پوچھتے ہیں، وہ اشارہ کرتا بھائی بیٹھو ابھی بتاتا ہوں۔ باہر کیفے ایک آدمی آیا، اس نے آ کر پوچھا شیعہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا، اشارہ کیا ابھی بیٹھو، کونی ماری خاموش رہو، کیونکہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آخر کار وہ اور تب گیا، اس نے کہا بھائی جلدی بتاؤ، اب میں نے سنا ہے تمہارے گھر میں شیعہ آیا ہوا ہے، کون ہے؟ تو اس نے اشارہ کر دیا یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ مولانا صاحب تھے ابا کبا پہنے ہوئے۔ اس نے کہا یہ تو شیعہ نہیں ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ تو ہم جیسا انسان ہے، یہ تو انسان بیٹھا ہوا ہے، ہم نے سنا ہے تیرے گھر میں شیعہ آ گیا، یہ تو انسان ہے۔ وہ آپ تصور کریں، یہ تصور لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالا گیا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا ذہن میں رکھتا تھا، کیا تصویر کسی نے بنائی اس کے ذہن میں، شیعہ کون ہوتا ہے۔ پراپوگنڈا اس طرح سے عوام کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ہتھیار عوام کے اوپر پراپوگنڈا ہوتا ہے۔ سیاست بھی پراپوگنڈے سے چلتی ہے، مذہب بھی پراپوگنڈے سے چلتا ہے، اور جس کی پراپوگنڈا مشینری طاقتور ہوگی اس کا دین بھی چلے گا، اس کی سیاست بھی چلے گی، اس کی حکومت بھی ہوگی۔ چونکہ عوام ہمیشہ پراپوگنڈے کے پیچھے ہوتے ہیں، عوام میں صلاحیت نہیں ہوتی حق اور باطل کو الگ کر کے حق کی پیروی کرے۔ عوام ہمیشہ پراپوگنڈے سے متاثر ہو کر طاقتور کے پیچھے چلتے ہیں کہ طاقت کس کے پاس ہے۔ آپ دیکھیں آج کل دوڑ لگی ہوئی ہے پراپوگنڈا مشینری بنانے میں، ہر کمپنی لگی ہوئی ہے بڑا ٹی وی چینل بنائے، ایک نے بنایا، دوسرے نے اس سے بڑا بنایا، تیسرے نے اس سے بنایا، چوتھے نے اس سے بڑا بنایا۔ تو ابھی یہ ٹی وی چینل جو ابھی جس کا سکینڈل بن گیا شروع میں ہی، بدقسمت ٹی وی چینل، یا یہ بھی شاید مشہور ہونے کے لیے ایک چال ہو سکتی ہے، معلوم نہیں کیا ہے، انہوں نے ابھی جو اخباروں میں آ رہا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں ٹی وی چینل بنا ہے اور اینکر پرسن کو بلٹ پروف گاڑی دی ہے، انہوں نے 1 لاکھ روپے تنخواہ رکھی ہے انہوں نے ایک ٹی وی چینل پر نیوز کاسٹر کی۔ یہ پروپیگنڈا مشینری کی پاور ہے، چونکہ اسی کے ذریعے سے آج شیطانی طاقتیں اسی پاور کے ذریعے سے دنیا پر حکومت کر رہی ہیں۔ جس کے پاس یہ پاور نہیں ہے، تو آپ دیکھ لو اپنی حالت دیکھ لیں، آپ دنیا کے پاس ٹی وی چینل اور اتنی قوی مشینری ہے، اور آپ کے پاس ایس ایم ایس ہے، وہ بھی بلاک کر دیا انہوں نے کہ 10 سے زیادہ ایک وقت میں آپ میسج بھی نہیں کر سکتے۔ جس قوم کے پاس پروپیگنڈا ہتھیار ایس ایم ایس ہو اور مقابلہ اس کا سیٹلائٹ چینل والوں سے ہو، تو یہاں آپ خود ہی دیکھ لیں کہ عوام کدھر جائیں گے۔ عوام ادھر نہیں جائیں گے جہاں حق ہے، عوام ادھر جائیں گے جہاں طاقت ہے، جہاں پر پاور ہے، جہاں پیسہ ہے، جہاں پروپیگنڈا ہے۔ پروپیگنڈا کیا گیا بھرپور، آپ گمان نہیں کر سکتے جتنا غلیظ زہریلا پروپیگنڈا اس زمانے میں عوام کو لیے کیا گیا۔ میں ایک مثال سے بتاؤں آپ کو، شامی لشکر ایک گروپ بنا، اس کے اندر امیر المومنین کی حکومت کے زمانے کی بات ہے، شامی لشکر کا ایک گروپ بنا۔ اس گروپ کا کام یہ تھا، وہ جا کے بھیڑ بکریاں جو رکھتے تھے، بدو جو ہوتے ہیں خانہ بدوش، بھیڑ بکریاں جانور پالے ہوتے ہیں، رات کو جاتے ان کی بھیڑ بکریاں چرا کے لے آتے، اور پھر اس کے بعد یہ مشہور کر دیتے کہ یہ علی کی فوج نے بکریاں تمہاری چرا لی ہیں کوفے کے ارد گرد۔ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، جی دیکھو یہ ہم غریب لوگ ہیں، ہماری بکریاں اٹھا کے لے گئے، ہماری بھیڑیں اٹھا کے لے گئے، ہمارے جانور اٹھا کے لے گئے۔ دوسرے دن آدھی بکریاں واپس کر دیتے آ کر، جو کمزور بکریاں ہوتی ہیں، کھانے کے قابل نہیں ہوتی تھی، ان میں سے چن کے وہ بکریاں واپس کر دیتے، اور جو اچھی موٹی تکڑی بکریاں ہوتی ہیں بھیڑیں، انہیں ذبح کر کے کباب بنا کے کھا لیتے، اور انہیں یہ کہتے کہ یہ آپ کی بکریاں علی کی فوج نے اغوا کی تھیں، ہم نے جا کے چھڑا کے آپ غریبوں کی بکریاں واپس کی ہیں۔ اب آپ بتاؤ، اب لوگ یہ عمل سن کر کیا سوچتے ہیں کہ یہ عجیب فوج ہے، یہ ہماری بکریاں لے جاتے ہیں، اور یہ کتنے ہمدرد ہیں جو ہماری بکریاں لوٹا کے دیتے ہیں ہمیں۔
یہ ہمیں لوگ، یہ عوام ہیں، اور عوام اسی وجہ سے ہمدرد ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بکریاں لوٹا کے دینے والے ہیں، یہ ہمارا مال مویشی حفاظت کرنے، وہ تو لوٹ رہے ہیں ہمیں. اس طرح سے لوگوں کو بدظن کیا اور بدگمان، یہاں تک لوگ پروپیگنڈے سے متاثر تھے. اور ایک سوال، تاریخی سوال جو کم تر اٹھایا جاتا ہے اور سوچا بھی جاتا ہے اور پوچھا بھی جاتا ہے اور جواب بھی اس کا کم تلاش کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ سید الشہداء علیہ السلام نے قیام کربلا سے چند ماہ پہلے، آپ کو معلوم ہے نا کہ 28 رجب کو امام علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے. 28 رجب کے بعد 8 ذی الحجہ تک مکہ میں رہے. 3 شعبان کو ظاہراً یا 2 شعبان کو امام مکہ پہنچے، اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ تک مکہ میں تشریف فرما رہے حج کے دن تک. کتنے مہینے بن جاتے ہیں؟ شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، پورا کتنے مہینے ہو گئے؟ 4 مہینے. 4 مہینے اور 3 شعبان سے 6 دن، تقریباً 4 مہینے اور 6 دن امام غالباً 6 یا 7 دن مکہ میں قیام پذیر رہے. کیوں رہے مکہ میں؟ اس لیے کہ مکہ حج کا شہر ہے، حرم خدا ہے، تمام امت نے آنا ہے، حج کرنا ہے. اور اس دوران امام نے لوگوں کو دعوت دی کہ او میرا ساتھ دو. یہ مفصل تاریخ ہے، ہر روز مکہ میں امام کا میٹنگ میں گزرتا. میں آج کی زبان استعمال کر رہا ہوں تو آگے سمجھ میں آ جائے بات. آپ کو مختلف قبائل، مختلف وفود، مختلف کاروان، کچھ حج کے لیے، کچھ تجارت کے لیے، کچھ ویسے مکہ میں جن کا آنا جانا ہوتا تھا. امام علیہ السلام ہر ایک کسی کو بلاتے میرے پاس آ جاؤ، اور کسی کے پاس خود چلے جاتے امام. اور 4 ماہ مسلسل مقامی لوگ جو مکہ میں رہتے تھے انہیں بھی ملے، اور جو باہر سے آتے تھے حج کے لیے یا وفود ان سے بھی ملے. سب کو امام علیہ السلام نے ایک پیغام دیا، اور وہ یہ کہ میں اس فاسد حکومت کے خلاف، یزید کے خلاف قیام کر رہا ہوں، اور آپ میرا ساتھ دو. یہ مختصر میں نے خلاصہ کیا پیغام کا. انہی الفاظ کے ساتھ امام ہر ایک سے کہتے کہ میرا ساتھ دو آپ. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایسا ہوا نہیں دیا ساتھ. لوگوں نے جو مدینہ میں تھے انہوں نے نہیں دیا ساتھ، مکہ والوں نے بھی ساتھ نہیں دیا، راستے میں بھی کسی نے ساتھ نہیں دیا. کوفہ والوں نے پہلے اظہار کیا ہم ساتھ دیں گے، لیکن وقت آنے پر وہ بھی اپنی نیت سے مڑ گئے، پھر گئے، اور انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا. سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں دیا؟ کیوں لوگوں نے ساتھ نہیں دیا امام کا؟ کیا امام کو جانتے نہیں تھے؟ بخوبی جانتے تھے، حق کی معرفت رکھتے تھے امام کے بارے میں. جس طرح قرآن کریم نے یہود کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، یہود رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے تھے. کیوں؟ جانتے نہیں تھے. قرآن کہتے ہیں نا، حق کے معرفت رکھتے تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح رسول سے واقف تھے جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں، اس طرح سے جانتے تھے. پھر بھی نہیں مانا. یہ لوگ بھی سید الشہداء کو جانتے تھے، آل رسول کو جانتے تھے، لیکن ساتھ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ یہاں تک پروپیگنڈے کی وجہ سے ساتھ نہیں دیا. حتیٰ پروپیگنڈے کی زد میں آئی ہوئی ایک شخصیت کی مثال میں دیتا ہوں جو پروپیگنڈے کا پردہ اس کے ذہن سے ہٹا اور انہوں نے حق تلاش کر لیا. وہ ہیں جناب زہیر ابن قین، شخصیت معروف، سنی ہوئی ہے آپ. یہ پروپیگنڈے کی زد میں آئے ہوئے تھے. جو حکومتی مشینری نے پروپیگنڈا کیا ہوا تھا اس وجہ سے اہل بیت سے دور تھے. یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ خلیفہ سوم کے قاتل امیر المومنین کے ساتھ ہیں. وہ جو مشہور واقعہ ہوا، حادثہ ہوا، پھر اس کے بعد بڑا فتنہ امت کے اندر شروع ہوا، اور امیر المومنین کے زمانے میں پھر فتنے پہ فتنہ مقابلے میں شروع ہو گئے، گروہ وجود میں آئے. بنیاد یہ بنائی انہوں نے کہ خلیفہ سوم کا قتل کس نے کیا، اور جنہوں نے کیا وہ کہا کہ وہ علی علیہ السلام کے ساتھ ہے. پھر کہتے تھے علی علیہ السلام سے کہ وہ قاتل ہمارے حوالے کرو، وہ کون ہے؟ تو امیر المومنین نے کہا وہ قاتل تم خود ہو، جن قاتلوں کو ڈھونڈ رہے ہو وہ تم خود ہو، تم نے کروایا ہے یہ قاتل. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس خون کا خون بہا مجھ سے مانگتے ہیں یہ خود اس کے ذمہ دار ہیں، اس خون کے خود ذمہ دار ہیں. باہر کے اب یہ ان کی پلاننگ تھی اور بڑی کامیابی سے انہوں نے یہ زمانہ اور فتنہ شروع کیا. زہیر ابن قین کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی تھی. ظاہر ہے وہ 9000 خطیب اگر ان میں سے 9 ہی سن لیں
تو کافی ہے انسان کے لیے. ایک خطیب سن لے انسان کو دین و دنیا سے باہر نکال دیتا ہے. جس 9000 خطیب سنے تو اس کی حالت کیا ہو جائے گی. وہ اگر خطیبوں کے اثرات دیکھنے ہیں تو آج اپنی قوم کو دیکھ لیں کہ کتنے اثرات ہماری قوم پر اس وقت کیا پڑا ہوا ہے, اثرات کیا حالت ہے. یہ خطیبوں کی تاثیر کی ایک نشانی ہے. وہ اثر ہوتا ہے. زہیر ابن قین متاثر ہوئے کہ یہ تو واقعہ اگر ہوا تو غلط ہوا ہے. خلیفہ سوم کو قتل کیا گیا اور ان کے قاتل پھر ان کو پناہ دی گئی اور حوالے نہیں کیا گیا, سزا نہیں دی گئی فلاں, اور سن کے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی. لہٰذا وہ امیر المومنین سے بھی دور رہے. امیر المومنین کے بعد امام حسن سے بھی دور رہے اور امام حسین علیہ السلام سے بھی دور رہے. اتفاق یہ ہوا کہ امام علیہ السلام جب مکہ سے روانہ ہوئے تو زہیر بھی اپنے کاروان کے ساتھ آگے, اسی راہ پر آگے. اور زہیر نے طریقہ کار اسٹریٹجی یہ بنائی تھی کہ میں اپنا کاروان ایسی جگہ روکوں گا جہاں حسین کا کاروان نہ رکے, اور جہاں وہ رکیں گے میں چل پڑوں گا, جہاں وہ چلیں گے میں رک جاؤں گا. اور اسی اسٹریٹجی کے تحت چلتے رہے. امام نے بھانپ لیا کہ یہ ملنا نہیں چاہتا. ایک جگہ زہیر کا کاروان رکا ہوا تھا, امام کا کاروان پہنچا تو امام نے روک لیا اپنا کاروان. وہاں رکنا نہیں تھا, زہیر کی وجہ سے روک لیا. روک کر پیغام بھیجا زہیر کو بلاؤ. زہیر کو قاصد گیا امام کا بلانے کے لیے تو انکار کر دیا. کہا جا کر کہہ دو میں معذور ہوں, میں نہیں آ سکتا. زہیر کی زوجہ بہت بابصیرت خاتون تھی. وہ آئیں زنانہ سے مردانہ میں اور آ کر زہیر کی سرزنش کی کہ زہیر تو ایک عرب سردار ہے, ٹھیک ہے تو حسین علیہ السلام کی بات نہ مان, لیکن تجھے فاطمہ کا بیٹا بلائے اور تو جائے بھی نہیں, یہ شان نہیں ہے تیری. تو قبیلے کا سردار ہے تو جا کے سن, نہ پسند آئی بات کہہ دینا میں نہیں مانتا, لیکن جانا تجھے ضروری ہے. زہیر زوجہ کے کہنے پر چلے گئے اور چند منٹ, تاریخوں میں لکھا ہوا ہے چند گھڑیاں, چند ثانیے امام اور زہیر کے گزرے اور زہیر کے ذہن سے پروپیگنڈے کا غبار ختم ہو گیا. اور زہیر جب واپس آئے تو نگاہیں بدلی ہوئی تھیں, انداز بدلا ہوا تھا, طور طریقہ بدلا ہوا تھا. اور آ کر اپنے کاروان کو کہا کہ اپنا سامان الگ کر لو, میرا سامان جدا کر دو, مجھے اپنی منزل مل گئی ہے. یہ پروپیگنڈے کی زد میں آیا ہوا ایک شخص جب امام کے پاس آیا, چونکہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا اس لیے امامت سے دور تھے لوگ. خب یہ امامت کے دشمن, اسلام کے دشمن, تشیع کے دشمن کا ہتھیار قوم کی کمزوری کہ قوم افواہیں زیادہ سنتی ہے, عوام پروپیگنڈا زیادہ سنتے ہیں. جب پروپیگنڈے کا ہتھیار مؤثر ہے تو کیوں نہ پروپیگنڈے کے خنجر سے ان کو ذبح کیا جائے, کیوں نہ پروپیگنڈا کر کے ان کو دور کیا جائے اپنی مرکز سے, اپنی حقیقت سے, اپنے امام سے, اپنے پیشوا سے. دور کر دیا گیا, لیکن چند گھڑیوں میں وہ پروپیگنڈا اس کا غبار صاف ہو گیا. یہ ایک مثال ہے. آپ سمجھ لیں کہ کتنے اور تھے جو زہیر کی طرح اسی غلط فہمی میں آخر کار اس دنیا سے چلے گئے اور امام کی خدمت میں نہیں آئے, یا کسی ایسے مبلغ کے پاس نہیں آئے جو ان کے ذہنوں سے پروپیگنڈے کا اثر پاک کر دے. وہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہٹ درمی دکھاتے ہیں. زہیر نے پہلے ہٹ درمی دکھانے کی کوشش کی, میں نہیں جاتا. زوجہ نے کہا تو جا تو صحیح, تو مروت تو دکھا, مردانگی تو دکھا, جا کر حسین کے سامنے بیٹھ, بات کر اور مردانہ طور پر انکار کر دینا, کہہ دینا میں نہیں مانتا, لیکن سامنے تو جا. پروپیگنڈا زدہ انسان جب پہنچا پھر مقاومت ختم ہو گئی, ہٹ درمی ختم ہو گئی اور تسلیم ہو گئے زہیر. کربلا تک پروپیگنڈے نے اثر کیا, اس وجہ سے لوگ امام حسین علیہ السلام کی طرف نہیں آئے. کربلا کے بعد پروپیگنڈے کے ساتھ ساتھ دہشت و وحشت بھی پیدا ہو گئی. پروپیگنڈا پہلے سے تھا, اب دہشت بھی اور وحشت بھی تھی. یہ بھی ان کا رویہ تھا بنی امیہ کا کہ پروپیگنڈا کافی نہیں, پروپیگنڈا کافی نہیں, بلکہ جو ایڈوائزر تھے حکومت کے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ پروپیگنڈا کافی نہیں ہے. چونکہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پروپیگنڈے کی اہمیت نہیں سمجھتے, یا اس کی زد میں نہیں آتے, یا اس کو اہمیت نہیں دیتے, پھر بھی دل میں رجحان رکھتے ہیں اہل بیت کی جانب. ان کو بھی دور کرنے کے لیے ایک ایسا اقدام کیا جائے کہ ان کی نسلیں بھی آل رسول کی طرف آنے کا سوچ بھی نہ سکیں. اس لیے اتنی بربریت اور اتنی وحشت اور دہشت پھیلائی گئی. معاف کرنا, جشن کے دن میں
کربلا اور مصائب کا ذکر کر رہا ہوں نہ رلانے کے لیے بلکہ حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے۔ آج جشن امام کا دن ہے، جشن ولادت امام کا دن ہے۔ کربلا میں شہداء کی شہادت تک کم ظلم ہوا، شہادت کے بعد زیادہ ظلم ہوا۔ عجیب واقعات میں سے ہے۔ اگر کوئی کسی کا دشمن ہو تو اس کو مارنے تک جاتا ہے، آگے مار کے پھر سمجھتا ہے کہ میرا ہدف، میرا مقصد پورا ہو گیا، یا عام تعبیر کے مطابق کہ میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، مار کے پھر چلا جاتا ہے۔ گولی ماری، جا کے چیک کر لیتا ہے کہ مرا یا نہیں، اگر اندازہ ہو جائے کہ دنیا سے روح پرواز کر گئی ہے پھر کہتا ہے میرا مقصد پورا ہو گیا۔ آج دن پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں یہ کاروائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اسی زمانے میں ایک لشکر وحشت و دہشت بنایا گیا جو صرف مارنے پہ اکتفا نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا کہ اردنی پائلٹ کو کس طرح سے مارا گیا، ایک پنجرے میں جکڑ کے اور پھر اس کے اوپر تیل چھڑک کے، پھر اس کو دور سے آگ کا شعلہ، پھر اس کی مووی بنائی گئی بڑے ہائی فائی کیمروں کے ذریعے سے، اور وہ مووی سوشل میڈیا پہ عام کی گئی۔ کس لیے؟ کیا صرف دل ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے یا دشمن مارنا چاہتے تھے؟ نہ، جس کو مارا اسے ختم کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ مووی دیکھنے والوں کے دلوں میں دہشت بٹھانا مقصود تھا، وحشت بٹھانا مقصود تھا۔ وہ اس لیے گلے کاٹتے ہیں، اس لیے یہ بربریت کا لشکر، یہ وہی لشکر ہے، وہی لشکر ہے جو کربلا میں آیا تھا۔ انہوں نے مارنے پہ اکتفا نہیں کیا، مارنے پہ اکتفا نہیں کیا۔ اور یہ جملہ امام چہارم کا ہے، سید ساجدین علیہ السلام کا جملہ۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ ان کو حکم دے کر جاتے کہ میرے بعد جتنا ہو سکتا ہے میری آل کو ستانا، تو بھی لوگ اتنا ظلم نہ کرتے جتنا رسول اللہ روک کر گئے ہیں، منع کر کے گئے ہیں کہ خبردار میرے بعد میری آل کو مت ستانا۔ اتنا ظلم کیا انہوں نے کہ اگر حکم دیا گیا ہوتا تو شاید اتنا نہ ستاتے جتنا منع کرنے کے باوجود کیا۔ کیوں اتنا ظلم کیا؟ کیوں شہید کیا؟ بے دردی کے ساتھ شہید کیا، پھر گردنیں کاٹی گئی، سر تن سے جدا کیے گئے، پھر اس کے بعد لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، پھر خیموں کو آگ لگائی گئی، پھر تازیانے مارے گئے۔ یہ سب کیوں تھا؟ یہ سب اس لیے تھا کہ یہ بات دنیا تک پہنچے گی، دہشت پھیلے گی، وحشت پھیلے گی، اور دہشت زدہ لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں دہشت گرد کے بارے میں، اور دہشت زدہ لوگ دہشت گرد نظام کے بارے میں، بغاوت اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ یہ جملات میں نے اشارہ کیے اس لیے کہ امام چہارم کی امامت کا زمانہ جب شروع ہوا کربلا عاشور سے، عاشور کربلا سے، تو لوگ اس وقت تک زور عاشور تک پروپیگنڈے کی زد میں تھے۔ عاشور کے بعد دہشت و وحشت بھی ان کے دلوں پر بیٹھ گئی۔ اب آپ توجہ فرمائیں، ایک ایسا معاشرہ جس میں لوگ دہشت زدہ ہیں، وحشت زدہ ہیں، پروپیگنڈے کی زد میں ہیں، اور وہاں پر عصر امام چہارم شروع ہوتا ہے۔ ایسے میں کون آئے گا امام کی طرف اور آ کر اعلان کرے کہ یہ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ان کے تابع فرمان ہیں، ہم ان کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں؟ بلکہ کربلا سے پہلے جن کا آنا جانا تھا انہوں نے آنا جانا بھی ختم کر دیا، تعلق ختم کر دیا۔ کربلا سے پہلے جو زبانی کہتے تھے یہ ہمارے امام ہیں، اب زبانی کہنا بھی چھوڑ دیا۔ مقامی قیادتیں کیوں بنی؟ کوفہ کی مقامی قیادت بن گئی، کوفہ کے اندر مقامی قیادت بن گئی۔ امام موجود ہے مدینہ میں، لیکن امام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے۔ 3 سال بعد توبہ کی، توبہ کر کے شامی لشکر کے مقابلے میں جا کر کھڑے ہو گئے، امام سید ساجدین کی طرف رجوع نہیں کیا۔ یہ نہیں پوچھا کہ یا مولا ہم توبہ کر رہے ہیں، آپ حجت خدا ہیں، اگر توبہ بھی ہو تو آپ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرنی چاہیے، آپ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے۔ آپ نے ہماری توبہ قبول کی تو اللہ بھی قبول کر لے گا۔ امام کو نظر انداز کر کے توبہ کی، امام کو نظر انداز کر کے لشکر بنایا،
امام کو نظر انداز کر کے جنگ لڑی اور امام کو نظر انداز کر کے سارا کام کیا. اسی طرح کوفہ کے اندر دوسرا لشکر، تیسرا بصرہ کے اندر اور دیگر شہروں کے اندر ایک ایک. امام سید ساجدین کی طرف لوگ رجوع نہیں کرتے تھے، مسئلہ پوچھنے نہیں آتے، بات کرنے نہیں آتے. یہ وہ نکات ہیں جو اس وقت ماحول امام ساجدین سید ساجدین علیہ السلام کے زمانے میں یہ حالت تھی. عزیزان من، یہاں اب ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے حجت ائمہ کو بنایا ہے، معصوم کو حجت بنایا ہے. رسول اللہ حجت ہیں و جانشین رسول حجت ہیں. حجت خدا کی جانب سے، رسول جانشین رسول، وسیع رسول، علی و آل علی حجت خدا ہے. یہی ہے نا ایمان آپ کا؟ حجت کون ہے؟ معصوم. معصوم کا قول، معصوم کا فعل، معصوم کی تائید، یہ حجت ہے ہمارے لیے. جو معصوم نے فرما دیا ہم اس کو فرمان خدا سمجھتے ہیں، چونکہ وہ اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اللہ کا فرمان بیان کرتے ہیں. یہ قرآن کی صراحت ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ رسول اپنی مرضی خواہش سے نہیں بولتے، ان پر وحی ہوتی ہے تو یہ زبان کھولتے ہیں. بس جو بات کرتے ہیں اللہ کی ترجمانی کر رہے ہیں. اور یہی اعتقاد شیعہ کا ائمہ کے بارے میں ہے کہ ائمہ اپنی خواہشات نہیں بیان کرتے، ائمہ حکم خدا بیان کرتے ہیں، حکم الہی. اس وجہ سے حجت کہلاتے ہیں. حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سند و مدرک، جس کو سند قرار دے کر آپ اپنا کام انجام دیں اور خدا کے سامنے پیش کریں کہ اے پروردگار، ہم نے ان کی خاطر یہ کام کیا ہے، انہوں نے حکم دیا، ان کا فرمان تھا، ہم نے یہ کام کیا. یہ شریعت کے اندر اور دین کے اندر ہے. لیکن عملی طور پر حجت امام کا قول نہیں ہوتا، بلکہ عملی طور پر آنے والی نسل پر حجت پہلی نسل کا اقدام ہوتا ہے. پہلی نسلیں ایک قدم اٹھاتی ہیں، آنے والی نسلیں حوالہ دیتی ہیں ان کا کہ انہوں نے یہ کیا، ہم بھی یہی کریں گے. اب ہر وہ کام جس کی جواز کے طور پر آپ کے پاس فقط یہ جملہ ہے کہ بھائی یہ کام کیوں کرتے ہو، ہم جواب کیا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے بھی کرتے تھے، یہ ہمارے بڑے بزرگ بھی کرتے تھے. سمجھ لو کہ یہاں پر حجت امام نہیں بلکہ عوام کو آپ نے حجت بنا لیا ہے. اگر آپ ایک کام کرتے ہو، آپ سے پوچھا جائے یہ کام کیوں کرتے ہو، آپ کو اللہ کا فرمان قرآن میں ہے، رسول کا فرمان سنت میں ہے، علی کا فرمان نہج البلاغہ میں ہے، اور امام کا فرمان حدیث کے اندر ہے، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حجت امام ہے، عوام حجت نہیں. حجت امام ہے. امام کی حجت اللہ کی جانب سے ہے. امام کا خود اپنا فرمانا ہے کہ اے لوگو، ہم حجت ہیں اللہ کی جانب سے، ہم خود تمہاری حجت نہیں بنے، ہمیں حجت بنایا گیا ہے. حضرت ابراہیم کو اللہ کا خطاب ہے، اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما. یہ سمجھانے کے لیے سب کو. یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کی خوبصورتی دب جاتی ہے ہماری عربی نادانی کی وجہ سے، کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے. ذرا جو چیز ہم نہیں جانتے اس کی خوبصورتی ہمیں معلوم نہیں ہوتی. آپ کوئی چیز جانتے ہیں، ٹیکنیکل چیز ہے، مثلا کوئی انجینئر صاحب ہیں، انہوں نے بلڈنگ بنائی، انجینئرنگ کی نقطۂ نگاہ سے یہ بہت خوبصورت چیز ہے. مجھے دکھاتے ہیں مولانا کو آ کر کے، یہ دیکھو میری بلا سے مجھے کیا لگے یہ خوبصورتی کیا ہے. تو وہ ساری خوبصورتی میرے نہ جاننے کی وجہ سے وہ ساری غرق ہو جاتی ہے. قرآن کی خوبصورتی ہمارے نہ جاننے کی وجہ سے دب جاتی ہے. یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے، انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم میں اللہ تجھے امام بنا رہا ہوں لوگوں کا، میں امام بنانے والا ہوں، تاکہ ساری دنیا خبردار ہو جائے کہ رہبر و حاکم و امام و پیشوا 1000 ووٹ کر لو بناتا خدا ہے اس کو، تمہارے الیکشن سے نہیں بن سکتا. ساری دنیا بھی جمع ہو کر کسی کو بنائے، وہ ووٹوں سے امام نہیں بنتا، وہ پنچایت میں امام
نہیں بنتا، اللہ بنانے والا ہے، خدا حجت ان کو بناتا ہے، لیکن عوام الناس کے اوپر عوام ہی حجت ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ حوالہ دیں یہ کیوں کیا ہے، کہتے ہیں بڑے بھی یہی کرتے تھے، فلاں بھی یہی کرتا ہے۔ بس اس کا مطلب کہ امام حجت نہیں، عوام حجت ہے تمہارے لیے، عوام کی بات مانتے ہو۔ پہلی عوام، پہلی نسل کی بات مان کر نئی نسل سابقہ نسل کے پیچھے جا رہی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے مصائب بیان کیے ہیں، مصائب جو انبیاء پہ ٹوٹے ہیں۔ کیا مصائب ہیں؟ اذا قیل لہم، جب نبی آتے اپنی قوم کو آ کر کہتے، اذا قیل لہم، نبی آ کر اپنی قوموں کو کہتے، ان قوموں سے کہا جاتا، تعالو الی ما انزل اللہ، اے لوگو آہو اس دین و شریعت کی جانب جو اللہ نے نازل کی ہے۔ یہ انبیاء کو جواب دیتے۔ اب توجہ فرمائیں، امام اور عوام، امام اور عوام کا موقف اور بات اور تفکر، نظریہ، قرآن ایک ہی آیت میں دونوں کی بات کر رہا ہے۔ امام کیا کہتا ہے اور عوام کیا جواب دیتے ہیں۔ امام کیا کہتا ہے؟ امام پہچانو اپنے پیغام سے، یہ ذہن میں رکھنا، امام کو اس کے پیغام سے پہچانو، انوکھے کاموں سے نہ پہچانے۔ امام ہمیشہ پیغام سے پہچانا جاتا ہے۔ امام اگر یہ کہہ رہا ہے تعالو الی ما انزل اللہ، اے لوگو اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ امام کا موقف تھا۔ جواب، اب عوام جواب دیتے ہیں، قالو، قالو یعنی عوام کا جواب امام کو، قالو حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے ہمارے آبا کا طور طریقہ کافی ہے، اے امام آپ جو بات لے کر آئے ہو اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ عوام وہ حوالہ دیتے ہیں کہ آبا ہمارے یہ کرتے تھے، اے نوح عجیب باتیں کرتے ہو، ہمارے آبا کے خلاف باتیں کرتے ہو، اے ابراہیم یہ بت آبا ہمارے پوچھتے تھے، آپ آبائی سلسلے کے خلاف ہو گئے ہو، آبا کے طور طریقوں کی مخالفت شروع کر دی آپ نے۔ ان وجدنا آباءنا علیہ، ہم نے اپنے آبا کو ایسے کرتے پایا ہے۔ یہ عوام کا موقف تھا۔ عزیزان، عوام کے رویے آنے والی نسلوں کے لیے حجت ہو جاتے ہیں۔ آج وہ بات جو کرنا چاہ رہا تھا اور جس کے اشارہ امام کے کلمات نورانی میں ہے، میں چاہتا ہوں اس حدیث کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام چاروں کے فرمان کا۔ آج روز ولادت امام علیہ السلام ہے اور امام کی زبان سے امام کے فرمان کو سنیں۔ ہم آج اپنی باتیں کم کریں، امام کی بات زیادہ کریں، ان سے سنیں سید ساجدین کا درد کیا ہے، مشکل کیا تھی عصر امامت میں۔ عوام کا رویہ پہلے پروپیگنڈے کی وجہ سے امام سے دوری، پھر دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، وحشت کی وجہ سے۔ کس چیز کی دہشت؟ موت کی دہشت، قتل کی دہشت، گھر بار جلنے کی دہشت، اور اسارت اور قید و بند کی دہشت۔ یہ خوف جس قوم کے دل میں آ جائے وہ اپنے امام، اپنے پیشوا سے دور ہو جاتا ہے۔ اور دوری کی حد دیکھیں، یہ 25 رجب کو شہادت تھی امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ امام علیہ السلام کے متعلق آپ نے ایک مشہور واقعہ سنا ہوا ہے کہ امام علیہ السلام کی شہادت زندان میں ہوئی، سندھی ابن شائق کے زندان میں ہوئی۔ دارالامارہ کے ساتھ پہلو میں بنا ہوا زندان تھا۔ اس زندان میں زہر کے ساتھ پہلے شکنجے دیے گئے، پھر اس کے بعد زہر اور امام کی شہادت ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ماجرا ہوا وہ یہ کہ جنازہ زندان سے مزدوروں نے اٹھایا اور دجلہ کے پل پہ رکھ دیا۔ آج اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو زیارات نصیب کرے کاظمین کی، آپ جائیں گے کاظمین زیارت کر کے نکلے تو ساتھ ہی پل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پل بعد میں بنا ہے، وہ نہیں ہے، لیکن پہلا بھی اسی جگہ تھا۔ پہلا پل جو اس زمانے میں تھا وہ بھی اسی جگہ تھا۔ یہ دجلہ ہے، دریائے دجلہ، دریائے دجلہ کے اوپر پل، اسی پل کے اوپر امام کا جنازہ لا کے رکھ دیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ شیعوں کا امام، رافضیوں کا، رافضی کہتے تھے، رافضیوں کا امام اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور لوگوں آ کر دیکھ لو کہ انہیں حکومت نے زہر نہیں، شکنجہ نہیں دیا، گلا نہیں کاٹا، زخم نہیں ہے، حکومت ذمہ دار نہیں ہے، یہ اپنی طبیعی موت اس دنیا سے گئی۔ اس پروف کے لیے دجلہ کے پل پر جنازہ رکھا گیا، اٹھایا بھی مزدوروں نے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک پیشوا، آج اقلیت کا پیشوا، وہ مذہب و سلسلہ جس کے پیروکار بہت کم ہیں، آج پاکستان میں بہت سارے مسلک و مذاہب و ادیان و سارے کچھ برادریاں ہیں، کچھ دوسرے ہیں، سب سے کم تعداد میں پاکستان میں جو بھی آپ فرض کر سکتے ہو سلسلہ، اگر اس کا پیشوا فوت ہو جائے، کیا اس کے جنازے میں کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا نا۔ سب سے کم تعداد بھی کسی مذہب کی ہو، فرض کر لیں سکھ پاکستان میں بہت کم ہے، فرض کریں کوئی اور مذہب بہت کم ہے، اگر ان کا پیشوا فوت ہو جائے کتنے لوگ آئیں گے اس کے جنازے میں؟ اور کوئی نہ آئے اس کے ماننے والے سارے آئیں گے۔ کیوں کہ یہ معمولی آدمی نہیں بلکہ ان کا پیشوا ہے۔ دجلہ کے پل پہ کس کا جنازہ تھا؟ وہ ایک امت کے پیشوا کا جنازہ تھا، ایک ملت کے پیشوا کا جنازہ تھا۔ سوال یہ ہے کہ لوگ کہاں تھے؟ کہاں تھے لوگ؟ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ پراپوگنڈا کیا اثر کرتا ہے، اور دہشت و وحشت کیا اثر دکھاتی ہے۔ دہشت راستہ چھڑا دیتی ہے، وحشت مذہب چھڑا دیتی ہے۔ آج تکفیری لشکر، دہشت و وحشت کا لشکر بنایا گیا کہ جو کام تاریخ میں بنو امیہ و بنو عباس و ظالمین نہیں کر سکے، یہ دہشت کا لشکر وہ کام کرتا ہے، اس لیے یہ لشکر بنایا۔ ظلم کہاں جا کے کرنا شروع کیا؟ شام میں اور عراق میں، پھر بڑھتا گیا دائرہ اس کا، اور بڑھا رہے ہیں تاکہ ان کی دہشت کی کاروائیاں میڈیا کے ذریعے عام کر کے اتنا لوگوں کو ڈرا دیا جائے، سہم جائیں، ہراسناک ہو جائیں، اپنا ملک و مملکت چھوڑ کر چلے جائیں، غائب ہو جائیں، نظر نہ آئے اس زمین پر۔ اور دہشت یہ کام کر دیتی ہے، وحشت یہ کام کر دیتی ہے۔ اگر لوگ عوام کے رویوں کو دیکھیں، عوام کے رویے آنے والے لوگوں کے لیے حجت بن جاتے ہیں۔ کیوں کیا جی؟ پہلے والوں نے یہ کیا۔ ایک تعبیر یہاں ہوتی ہے اسلاف، اسلاف یعنی گزشتہ لوگ، پچھلے لوگ، آباءنا۔ کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اسلاف نے یہ کام کیا۔ قرآن اسی سے تو منع کر رہا ہے کہ بھائی اسلاف حجت نہیں، انبیاء حجت ہے، اسلاف حجت نہیں، معصوم حجت ہے، امام حجت ہے، قرآن حجت ہے، کتاب خدا حجت ہے، اور اطرت رسول حجت ہے تمہارے لیے۔ اسلاف حجت، لیکن یہ نفسیاتی حجت ہے کہ لوگ نفسیاتی طور پر گزشتہ عوام کے مقلد ہوتے ہیں۔ آج بھی یہی حال ہے۔ آج عصر غیبت ہے، شیعہ اعتقاد کے مطابق امام موجود ہیں، امام موجود ہیں۔ امام سید ساجدین کا زمانہ یاد کرو، امام سید ساجدین موجود ہیں، پردہ غیبت میں بھی نہیں ہیں، مدینہ میں موجود ہیں بعد از کربلا۔ لوگ اپنی معمول کی زندگی گزار رہے ہیں، کوفہ ہو، شام ہو، بصرہ ہو، عراق ہو، ہر جگہ پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام سید ساجدین کے زمانے میں آیا لوگ خود اور بچوں کو تعلیم دلواتے تھے یا نہیں دلواتے تھے؟ دلواتے تھے۔ کاروبار کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ سیاست کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ معمولات زندگی انجام دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ تمام معمولات زندگی میں انسان کو ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ رہنمائی منبع اس کا خدا نے امام کو بنایا ہے۔ یہ لوگ امام سید ساجدین کے زمانے میں موجود تھے، سیاست کرتے تھے، لیکن امام سے کوئی ربط نہیں تھا، پوچھتے نہیں تھے، معاش و معیشت کا اقدام کرتے، امام کی طرف رجوع نہیں کرتے، دین و دیانت پر عمل کرتے، امام کی طرف رجوع نہیں کرتے، کسی شعبے میں امام کے پیچھے نہیں، لیکن امام موجود ہیں۔ بلکہ کیا کرتے؟ آج صبح کی ایک مجلس میں بھی میں نے یہ جملہ بیان کیا ہے، یہ جاتے مکہ زیارت کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے، کبھی مدینہ آتے زیارت رسول اللہ کے لیے، اتفاقاً ان کی ملاقات امام سے ہو جاتی، طواف کے اندر، سائی کے اندر، مکہ کے قیام کے اندر سامنا ہو۔ ویسے کوشش کرتے کہ امام کے سامنے نہ آئیں، امام کا سامنا نہ کریں، لیکن
ہو جاتا ہے طواف کے اندر یا کسی عمل کے اندر اتفاقاً ملاقات ہو گئی، اس ملاقات میں سلام کرتے، ادب کرتے، عقیدت کا اظہار کرتے اور امام سے کہتے التماس دعا، امام بھی 2 جملے دعا کے ان کے لیے بیان فرما دیتے، ان جملوں کو نوٹ کر کے اپنی تائید کے طور پر اپنے پیروکاروں کو بتاتے کہ امام سید ساجدین میری حمایت کرتے ہیں، دوسرے گروہ کی نہیں، بلکہ کیوں حمایت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ طواف میں انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا ہے، طواف میں انہوں نے میرے لیے دعا کی ہے، طواف میں انہوں نے میرا حال پوچھا ہے، طواف میں میں نے ان کا حال پوچھا ہے۔ ارے بھائی، طواف میں اتفاقی ملاقات کے اندر حجت خدا کا تیرا حال پوچھنا یہ خلق حسن حجت خدا ہے، یہ تائید نہیں ہے۔ تائید یہ ہے کہ تیرا امام مدینے میں حی و حاضر موجود ہے، تو سیاسی گروہ بنا کر اپنا خود سے کیا کر رہا ہے؟ تو اپنی لیڈرشپ بنا کر تائید امام سے لیتا ہے، تب کہ تیرا کام یہ تھا کہ تو امام کا پیروکار بن جا، امام کے بغیر بات بھی نہ کر۔ جس طرح امام اللہ کے فرمان کے بغیر بولتا نہیں ہے، شیعہ امام کے حکم کے بغیر زبان نہیں کھولتا۔ چپ رہنا ہے تو امام سے پوچھ، بولنا ہے تو امام سے پوچھ، اٹھنا ہے تو امام سے پوچھ، بیٹھنا ہے تو امام سے پوچھ۔ اس کو کہتے ہیں حجت خدا۔ تائید امام کی لے کر اور فقط تائید سے لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ اس وقت کا معمول تھا۔ وہ رویہ حجت ہے آج پر۔ آج امام عصر موجود ہیں، شیعہ بھی موجود ہیں، شیعہ سیاست بھی کر رہا ہے، شیعہ تعلیم بھی لے رہا ہے، دے بھی رہا، شیعہ زندگی بھی بسر کر رہا۔ عقیدت و محبت 12ویں سرکار سے ہے، لیکن پیروی کس نظام کے ساتھ ہے؟ کون سا نظام ہے جس کے پیروکار ہیں؟ یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ پوری دنیا کا حال آپ کے سامنے ہے۔ وقت چونکہ کم ہے، میں حدیث کا جلدی مختصر ترجمہ، چند منٹ ہیں ابھی۔ یہ حدیث ہے امام علیہ السلام نے بیان فرمائی اپنے شیعوں کے لیے۔ چند افراد آئے، ان کے سامنے یہ پیغام دیا، باقی پورے عالم میں بسنے والے شیعوں کے نام امام سید ساجدین کا یہ فرمان ہے۔ میرے پاس کتاب ہے تحف العقول، تحف العقول عن آل الرسول، عقلانی تحفے اور ہدیے آل رسول کی جانب سے شیعوں کو۔ اس کتاب کا نام یہ ہے ائمہ کے ہدیے، آل رسول کے ہدایا، تحفے شیعوں کے نام۔ یہ بہت ہی جلیل القدر علامہ ہیں، ابن شعبہ حرانی، انہوں نے یہ کتاب تالیف کی ہے۔ 12 ائمہ سے یہ منقول، بلکہ جی یہ مترجم بھی ہے یہ، لیکن میرے پاس جو ہے اس وقت وہ صرف عربی والی ہے، مترجم بھی ہے یہ، اردو میں ظاہراً ہوا ہے ترجمہ اس کا۔ تحف العقول اس کا نام ہے۔ اس میں امام علیہ السلام نے یہ پیغام دیا ہے، صفحہ اس کا 252 ہے۔ اس سے پہلے بھی امام کا ہی پیغام ہے، بعد میں بھی ہے، لیکن میں یہ 252 صفحے پر موجود پیغام شرف تلاوت اس کی حاصل کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کفان اللہ و ایاکم کید الظالمین و بغی الحاسدین و بطش الجبارین۔ اے شیعو، ہمارا اور تمہارا، ہمارے اور تمہارے لیے اللہ کافی ہے، ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے اور حاسدوں کی بغاوت سے بچنے کے لیے اور جبار لوگوں کے ستم سے بچانے کے لیے ہمارا اور تمہارا اللہ ہے اور اللہ کافی ہے۔ ایھا المومنون، اے مومنو، امام کا خطاب ہے آپ کے نام۔ ایھا المومنون لا یفتننکم الطواغیت، یہ بچوں کو تھوڑا لا ایھا المومنون، یہ وہ چیزیں جو آپ موبائلوں میں ریکارڈ کر لیں، یہ حدیثیں، اور ہمیشہ سامنے رکھے، حفظ کر لیں۔ امام کا قول ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شاعروں کے بڑے بڑے کلام ہمیں حفظ ہوتے ہیں، ائمہ کے چند جملے بھی ہو جانے چاہیے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایھا المؤمنون، اے مومنو، لا یفتننکم الطواغیت، طاغوت تمہیں دھوکہ نہ دیں، طاغوت کے دھوکے میں مت آنا۔ امام چہارم فرما رہے ہیں اے مومنو، طاغوتوں کے دھوکے میں کیوں ہو گئے ہو تم؟ کیوں طاغوتوں کے فریب میں آ گئے ہو؟
یہ امام کے مصائب ہیں جو امام فرما رہے ہیں. کیوں یہ پیغام دے رہے ہیں؟ مومنوں کو کہہ رہے ہیں، شامیوں کو نہیں کہہ رہے کہ شام والوں آپ کو کیا ہو گیا. مومنوں کو فرما رہے ہیں کہ طاغوت کے دھوکے میں کیوں آ گئے ہو تم، طاغوت نے تمہیں فریب کیوں دے دیا. وَأَتْبَاؤُهُم مِّنْ أَهْلِ الرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا الْمَائِلُونَ إِلَيْهَا. طاغوت اور ان کے چیلے، طاغوت اور ان کے پیروکار ان کے دھوکے میں کیوں آ گئے ہو تم. یہ لوگ جو دنیا میں راغب ہیں اور یہ لوگ جو دنیا کی طرف مائل ہیں. المفتونون بها، دنیا نے ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے اور انہوں نے تمہیں دھوکہ دیا ہوا ہے. المقبلون علیہا وعلی حطام الحامد وحشیمها البائد. یہ لوگ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دنیا کے اس بوسے نے ان کو اپنا فریفتہ بنا لیا ہے، عاشق بنا لیا ہے، اور دنیا کے اس متاع نے ان کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے. وَاحْذَرُوا مَا حَذَّرَكُمُ اللَّهُ مِنْهَا. اللہ نے تمہیں خبردار کیا ہے، اللہ نے تمہیں ہوشیار بیدار کیا ہے. ہوشیار رہو، خبردار رہو ان کے شر سے. وَازْهَدُوا فِي مَا زَهَّدَكُمُ اللَّهُ فِيهِ مِنْهَا. اور ترک کر دو اس چیز کو جسے خدا نے کہہ دیا ہے کہ ترک رکھو، دور رکھو. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى مَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا رُكُونَ مَنْ أَعَدَّهَا دَارًا وَقَرَارًا. اس دنیا میں اس شخص کی طرح نہ رہو جس نے دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن اور اپنا دار و قرار بنا لیا ہے. وَبِاللَّهِ إِنَّ لَكُم مِّمَّا فِيهَا عَلَيْهَا دَلِيلًا مِّن زِينَتِهَا وَتَصْرِيفِ أَيَّامِهَا وَتَغْيِيرِ انقلابها ومصلاتها وتلاعبها بأهلها. امام فرما رہے ہیں وَبِاللَّهِ إِنَّ لَكُم مِّمَّا فِيهَا دَلِيلًا. خدا کی قسم ان تمام ماجرا جو تمہارے سامنے وقوع پذیر ہو رہا ہے، اللہ کی نشانی تمہارے سامنے ہے اس کے اندر. انہا لترفع الخمیل وتصنع الشریف. دنیا ایسی شے ہے کہ جس میں شریف گر جاتا ہے اور پلید انسان اوپر چلا جاتا ہے، دنیا اس کو اٹھا دیتی ہے. وتورد النار اقواما غدا. کل کو دیکھو گے آپ بہت سارے لوگ جہنم میں ہوں گے. ففی ھذا معتبر ومختبر وزاجر لمنتبہ. آگاہی لینے والے کے لیے اس کے اندر عبرت موجود ہے. عبرت لو اس دنیا کے اونچ نیچ سے اور نشے و فراز سے عبرت لو. وَإِنَّ الْأُمُورَ الْوَارِدَةَ عَلَيْكُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِّن مُظْلِمَاتِ الْفِتَنِ وَحَوَادِثِ الْبِدَعِ وَسُنَنِ الْجَوْرِ وَبَوَاقِ الزَّمَانِ وَهَيْبَةِ السُّلْطَانِ وَوَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ لِتَثْبُتُ الْقُلُوبُ عَنْ نِيَّتِهَا وَتَزْهَلُهَا عَنْ مَوْجُودِ الْهُدَى وَمَعْرِفَةِ أَهْلِ الْحَقِّ إِلَّا قَلِيلًا. امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے سامنے روز حوادث تکرار ہو رہے ہیں، تمہارے سامنے بدعتیں پیدا کی جا رہی ہیں، اور تمہارے سامنے ظلم و جور کی راہیں کھولی جا رہی ہیں، اور تمہارے سامنے ظالم سلطانوں کی ہیبت اور رعب دنیا پر پڑ رہا ہے، اور شیطان وسوسہ تک وسوسہ کر رہا ہے. کس لیے؟ تاکہ تمہارے دلوں کو دین سے ہٹا دے، تمہاری نیتوں کو بدل دے، تمہارے ارادوں میں تزلزل پیدا کر دے. وَتَزْهَلُهَا عَنْ مَوْجُودِ الْهُدَى. اور تمہیں ہدایت کی راہ سے ہٹا دے. وَمَعْرِفَةِ أَهْلِ الْحَقِّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَصَمَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ فَلَيْسَ يَعْرِفُ تَصَرُّفَ أَيَّامِهَا وَتَقَلُّبَ حَالَاتِهَا وَعَاقِبَةَ ضَرَرِ فِتَنِهَا إِلَّا مَنْ أَصَمَ اللَّهُ وَنَهَجَ سَبِيلَ الرُّشْدِ وَسَلَكَ طَرِيقَ الْقَصْدِ ثُمَّ اسْتَعَانَ عَلَى ذَلِكَ بِالزُّهْدِ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے بحران، طوفان اور ایسے زمانے کے اندر وہی بچ سکتا ہے جس کو خدا نے بچا لیا ہے، جس کو خدا نے وہ راستہ واضح و روشن بتا دیا ہے. ثم استعان علی ذلک بالزہد. اللہ نے جو بصیرت دی ہے اس کے بعد زہد کے ذریعے اس راستے پر، ہدایت کے راستے پر قائم رہے. حدیث مفصل ہے، میں بیچ میں سے چند جملے چھوڑ کر باقی یہ سطح کے پوری ہو جائے حدیث آپ کی خدمت میں. فالحذر الحذر من قبل الندامت والحسرہ. حسرت کا کف افسوس ملنے سے پہلے بیدار ہو جاؤ. الحذر الحذر، جاگو، اٹھو، خبردار، بیدار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے
اور تمہیں حسرت کرنا پڑے. یہ سب کربلا کے بعد کے خطبے ہیں، عصر امامت کے خطبے ہیں. والقدوم علی اللہ والوقوف بین یدی وتاللہ ما صدر قوم قط عن معصیۃ اللہ الا علی عذابہ وما آثر قوم قط الدنیا علی الآخرہ الا ساء منقلبهم وساء مصیرهم. وما العلم باللہ والعمل بطاعته الا الفان مؤتلفان فمن عرف اللہ خافہ فحثه الخوف على العمل بطاعت اللہ وأن أرباب العلم وأتباعهم الذين عرفوا الله فعلموا له ورغبوا إليه. متاسفانہ میں چھوڑ رہا ہوں، ترجمے کا نہیں ہے، تفسیر کا. تبرکاً کلام امام پڑھ رہا ہوں مجلس کی نورانیت کے لیے، چند جملوں کا ترجمہ کروں گا. وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ فَتَلْتَمِسُوا شَيْئًا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ وَاشْتَغِلُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا بطاعت اللہ واغتنموا ایامها واسعوا لما فيها نجاتكم غدا من عذاب اللہ فإن ذلك اقل للطبیعت وادنى من العذر وارجى للنجات فقدموا امر اللہ وطاعته وطاعت من اوجب اللہ طاعته بین یدی الامور كلها. اے لوگو، اے مومنو، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرو اور جس کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی ہے اس کی اطاعت کرو، اور تمام امور میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی جانب سے واجب الاطاعت کے امر کو مقدم رکھو، ترجیح دو، اس کے اوپر عمل کرو. ولا تقدموا، ہرگز اس کی بات کو اہمیت مت دو، اس کی بات پر عمل مت کرو، اس کے فیصلے کے پیچھے مت چلو، اس کی رائے کی اتباع نہ کرو. الامور الواردہ علیکم، امور واردہ نت نئے حالات، امور واردہ جو روز ہمیں نہیں پتہ کل کیا ہونا ہے، کل جو بات آئے گی جو طے شدہ ہے، پتہ ہے آج ہو گیا، یہ امر گزر گیا، اس کو کہتے ہیں امور ماضیہ، گزرے ہوئے حالات. امور واردہ جو آج پیش نہیں آئے لیکن کل کو پیش آئیں گے، جو حالات آپ کے لیے کل پیش آئیں گے، ان میں تم نے کیا کرنا ہے، کیا موقف اپنانا ہے، کیا سیاست اپنانی ہے، کیا رویہ اپنانا ہے تم نے. امور واردہ کے اندر لا تقدمو، ہرگز ترجیح مت دینا، ہرگز انتخاب مت کرنا، ہرگز مقدم مت کرنا، من طاعت الطواغیت، طاغوتوں کی اطاعت پر عمل نہ کرنا، طاغوتوں کی اطاعت ان امور واردہ میں نہ کرنا. کل آنے والے پہ حوادث، آئندہ آنے والے معاملات میں طاغوتوں کی پیروی نہ کرنا. وَفِتْنَةِ زَهْرَةِ الدُّنْيَا بَيْنَ يَدَيْ أَمْرِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ وَطَاعَتِ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر، امام کی اطاعت کو چھوڑ کر، اولی الامر کی اطاعت کو چھوڑ کر طاغوتوں کی اطاعت مت کرنا. طاغوت دو قسم، میں اگلا جملہ بھی پڑھ دوں. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ، تم بندگان خدا ہو. نحن معاکم، ہم آپ کے ساتھ ہیں. امام فرما رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یحکم علینا وعلیکم سید حاکم غدا، آج ہمارا اور تمہارا ایک حاکم ہے اللہ، جو آج بھی حاکم ہے، کل بھی حاکم ہے. علی علیہ السلام کا ایک خوبصورت جملہ ہے، وہ آپ لکھ لیں اپنے موبائلوں کے اوپر، اس کو پیج بنا لیں، وال پیپر بنا لیں. خوبصورت جملہ ہے، چھوٹے بڑے سب، عورت مرد سب. وہ جملہ یہ ہے کہ اے لوگوں، تنہائیوں میں، خلوتوں میں گناہ کرنے سے ڈرو، کیونکہ آج جو گواہ ہے، جو دیکھ رہا ہے، کل وہی قاضی ہوگا. یہ جو چھپ کے جو کرتے ہو، ڈرو، ڈرو اس سے، ڈرو، کیونکہ آج تمہیں بندے نہیں دیکھ رہے لیکن کوئی دیکھ رہا ہے، اور جو دیکھ رہا ہے وہ آج شاہد ہے، گواہ ہے، کل کا قاضی. فیصلہ کل اسی نے کرنا ہے. خوبصورت جملہ ہے، ایسا خوبصورت جملہ ہے جو مومن کو ہر لغزش سے بچا سکتا ہے. ایک جملہ
مولا علی مشکل کشا کا ایک جملہ تمام مشکلات کا رائے حل ہے کہ خلوتوں میں گناہ سے ڈرو، جو آج گواہ ہے وہ کل کا قاضی ہے۔ امام چہرم یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، آنے والے واقعات، آنے والے معاملات، آنے والے دور میں تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، امام کی اطاعت کرنی ہے، اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے، ہرگز طاغوتوں کی اطاعت کو مقدم نہ کرنا ائمہ کی اطاعت پر و اللہ کی اطاعت پر۔ وفتنة ظہرت الدنیا بین یدی امر اللہ وطاعتی وطاعت اولی الامر واعلموا انکم عبید اللہ، جان لو کہ تم بندگان خدا ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آج ہمارے اوپر وہ حکومت کرتا ہے جو کل ہمارا سید و حاکم ہے۔ وَهُوَ مَوْقِفُكُمْ وَمَسَائِلُكُمْ فَأَعِدُّوا الْجَوَابَ قبل الوقوف کے حدیث رہ گئی، ساری پڑھ بھی نہیں سکے۔ عزیزان من، آپ کی خدمت میں یہ قول نورانی امام چہارم کا آج روز ولادت باسعادت حضرت سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام پیش کیا ہے۔ یہ وہ قول ہے کہ امام علیہ السلام اپنے زمانہ امامت میں لوگوں کی حالت دیکھی تو آئندہ آنے والے زمانوں کے لیے مومنوں کو وصیت کی کہ میرے زمانے میں جو کچھ ہوا ہے آنے والے زمانوں میں یہی کچھ ہوگا۔ کچھ پراپوگنڈے کی وجہ سے، کچھ دہشت و وحشت کی وجہ سے کہیں اپنے امام کو تنہا نہ چھوڑ دیں۔ بہت سخت واقعہ تھا امام کے لیے، بہت دشوار۔ امام علیہ السلام کی قلبی حالت اگر دیکھنی ہے تو صحیفہ سجادیہ کھول کے دیکھیں، پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ امام کے دل کی حالت کیا تھی۔ یعنی امام، ویسے تو ہم مرثیہ و سوز پڑھتے ہیں آپس میں پڑھتا ہوں آپ سن لیتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں میں سن لیتا ہوں، آپ کے پڑھنے پہ میں آنسو بہا لیتا ہوں، میرے پڑھنے پر آپ آنسو بہا لیتے ہیں، لیکن سید ساجدین کا وہ غم ہے جو امام نے فقط خدا کے سامنے پیش کیا ہے، اس لیے کہ وہ درد فقط وہی ذات سمجھ سکتی ہے۔ اور اس خدا نے، امام فرماتے ہیں کہ جب تک میرا خدا ہے مجھے کوئی تنہائی وحشت زدہ نہیں کر سکتی۔ یعنی اتنے تنہا تھے امام سجاد بعد از کربلا۔ امام دعا میں صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں جب تک میرا خدا سے انس ہے اور جب تک خدا کے ساتھ خلوت ہے مجھے کوئی تنہائی پریشان نہیں کر سکتی۔ یہ جملہ ایک پیشوا کی زبان سے جب نکلے تو پھر اندازہ ہوتا ہے عزیز من اس امام مظلوم پر کیا گزرا۔ چونکہ آج جشن امام ہے و ولادت امام ہے، انشاءاللہ ہماری دعا ہے خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت حسنہ امام سید ساجدین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔